کل جو واقعہ ہوا منگلا کے مقام پر، ایک تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور یہ سارا واقعہ ہوا کیوں، اس کے پس منظر میں کیا تھا، یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی تقاریب ہمیشہ جو گورنمنٹ آف پاکستان سے متعلقہ تقاریب ہوتی ہیں، جو تقاریب ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، ان تقاریب میں جب تک کسی کو بلایا نہ جائے، جب تک اس کو دعوت نہ دی جائے، وہ نہیں جاتے، کوئی بھی نہیں جاتا۔ وزیر اعظم پاکستان میرے پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور مجھے اگر میں پارٹی کا صدر آزاد کشمیر کا ہوں، مجھے دعوت نامہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک فنکشن تھا، اور وہ جو بجلی گھر کہ پرانی مشینری تھی اس کو یو ایس ایڈ نے مدد کی، اور اس میں اس کے ذریعے ایک اس کا جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کو بڑھا دیا گیا، 80 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا ہونے لگی۔ یہ ملک کے لیے اچھی بات تھی، لیکن کل جب دعوت نامہ نہیں تھا تو صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی نہیں گئے۔ وہ چونکہ پرانے سیاست میں ہیں، ان کو طریقہ کار کا علم ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر بلائے، بغیر دعوت کے وہاں چلے گئے، اور جانے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ پھر جب وہ وہاں گئے، یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کہ بغیر دعوت نامے کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جب فنکشن میں گئے تو وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے لیفٹ ہینڈ۔ میں نے تصویریں دیکھیں، وہ وہاں ساتھ بیٹھے رہے، اور وابدہ کا چیئرمین رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے رہے۔ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی تھی تو وہاں کر لیتے، بریفنگ میں موجود تھے، آدھا پونا گھنٹے کی وہ بریفنگ تھی، اس میں بات کر لیتے، وہ نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد جب تقریب شروع ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی افتتاح ہوا، جہاں پہ افتتاح تھا وہ فاؤنڈیشن کا سیریمنی تھی، وہاں پہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی بڑا ٹھیک تھا وزیر اعظم شہباز شریف۔ جب وہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کے اینڈ میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یہاں سے ایک واٹس ایپ میسج گیا کہ آپ کے سینٹورس والا نوٹس جو ہے اس پہ اب عمل ہونے والا ہے، وہ اس نوٹس کے حوالے سے عطا طاہر صاحب بتائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ بھائی، آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ ان سے ٹائم لیں، آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے کہیں کہ یہ میرے مسائل ہیں۔ ان مسائل پہ وہ کوئی گفتگو نہیں کی۔ ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس شخص کو جس کا نام تنویر الیاس ہے، آداب حکمرانی بھی نہیں ہے۔ حکمرانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، آداب حکمرانی نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں، وہ اس کے علم میں کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کل کھڑا ہو کے اس نے غیر ملکیوں اور امریکی کے سفیر بھی وہاں موجود تھے، یو ایس اے، انہوں نے اپنا بھی مذاق بنوایا اور کشمیریوں کا بھی مذاق۔ اور وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے بات کریں گے، آپ بیٹھیں۔ لیکن وہ اس وقت ان کو چونکہ وہ واٹس ایپ میسج آ چکا تھا تو اس نے خرابی کرنی تھی، اور وہ انہوں نے خرابی وہاں کی۔ لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائے، اس نے پریس کانفرنس کی، میرپور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور جو گالم گلوچ تنویر الیاس نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، اس طرح کی گالم گلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔
عمران خان کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے. ہماری حکومت کے دوران وہ آزاد کشمیر آتے رہے، ہم نے پورا احترام دیا، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. لیکن اس نے گالم گلوچ اور ایسی بیہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو. یہ کہتا ہے یہ غیرت کا سوال ہے. تو یہ غیرت کا اگر سوال ہے تو اتنے ہی غیرت مند ہیں آپ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ اتنے غیرت مند ہیں. تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں عمران خان جو فیصلہ کرے گا، دونوں ہاتھ اس طرح جوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس کے غلام ہیں. اتنا غیرت مند ہے کہ عمران خان کی غلامی قبول ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرنا اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. میں صرف اتنی بات سے آگے کہ جن عناصر نے عمران خان کو مسلط کر کے ایک تجربہ کیا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک تجربہ کیا جو ناکام ہو چکا ہے. یہ آزاد کشمیر کے شہداء کے ساتھ بالکل زیادتی کے مترادف ہے. یہ خطہ لوگوں نے اپنی جانیں دے کر آزاد کیا تھا، کسی نے باہر سے فوج بھیج کے آزاد نہیں کرایا تھا. اور یہ شخص ایک ایسا شخص جو کشمیر کی غیرت کی بات کر رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کی غیرت کی بات ہے تو بھائی تم کابینہ کا اجلاس جو ہے اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں کیوں کرتے ہو؟ مظفر آباد بیٹھو نا. سیکرٹریز کو مظفر آباد سے اسلام آباد بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ سے ہم نے 2 بجے میٹنگ کرنی ہے، اور رات کو 2 بجے جاگتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی 2 بجے اب رات کو میٹنگ کرنی ہے. تو اتنے غیرت مند شخص اگر ہے تو پھر اس کو چاہیے تھا نا کہ مظفر آباد بیٹھے، مظفر آباد بیٹھ کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ شخص نہیں آتا، کابینہ کی میٹنگ یہ نہیں کرتا. تو یہ کس قسم کی غیرت ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے؟ اور یہ جو ہے کل کہہ رہا تھا رٹھوا ایرام برج کا کون بنائے گا. موصوف کو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے 1.5 سال میں اس پہ کیا کارروائی کی؟ آپ بتائیں. آپ کے پاس تو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ 1.5 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ بتائیں، ہمیں قوم کو بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس طرح کا کوئی کام. اور تقاریب میں جانے کا ہمیشہ ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جی کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے ریسیو کرنا ہے، ایئرپورٹ ہیلی پیڈ پہ کون جائے گا. اور یہ شخص جو ہے بغیر دعوت کے، بغیر کسی کے، آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اور آپ نے بات کرنی تھی تو میٹنگ کر لیتے. اگلے مورچوں میں جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دوسری طرف تنویر الیاس آزاد کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات اور پاکستان مخالف رجحانات پیدا کر رہے ہیں. آج مظفر آباد میں 25-30 احمد 25-30 ہی ہوں گی، 25-30 لوگوں کو کھڑا کر کے وزیر اعظم پاکستان کا پتلا جلایا جاتا ہے. یہ کیا میں مودی کا پتلا جلائیں تو سمجھ آتی ہے. وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے، اپنی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے وہ سارے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اور جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات میں اس نے بڑا الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر اس کے اعلیٰ کار بنی رہی. ابھی تیسرا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہے. اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ مظفر آباد کا میئر انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کا ہوگا. مظفر آباد ضلع کونسل کا چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ ہوگا. نیلم میں انشاءاللہ ضلع کونسل کا آزاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. اسی طرح راولہ کوٹ میں یہی ہوگا، حویلی میں مسلم لیگ کا ہوگا، پلندری میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پیپلز پارٹی اور ہمارا ہوگا.
یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے لوگوں کو ایک اور طرف لگانا چاہتا ہے کہ جناب میں بڑا غیرت مند ہو گیا ہوں اور میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور اس طرح کی گالم گلوچ کی سیاست آزاد کشمیر میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہم حکومت میں بھی رہے, اختلاف میں بھی رہے, لیکن ہم نے کبھی اس جو شخص قاعدے حزب اختلاف کو گالی نکالتا ہے, اس کے وزراء اسمبلی کے اندر فون اٹھا کے جناب سابق وزیر اعظم پہ دے مارتے ہیں, یہ ہر کسی کو گالم گلوچ کرتا ہے. تو ایسا مضبوط الحواس شخص جس کا اس کی سسر بھی محفوظ نہیں ہے, جو وسیع صاحب کے حلقے, وہ اپنا پولنگ اسٹیشن ہار جاتا ہے, اپنا پولنگ اسٹیشن جہاں اس کا ووٹ ہے وہ ہار جاتا ہے, اور آج ہمیں آ کے غیرت کے سبق دیتا ہے. یہ صرف کشمیری نوجوانوں کو بھڑکانے کی ایک مذموم کوشش ہے. اس نے پریکٹیکلی تنویر الیاس نے دارالحکومت کو مظفر آباد سے اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں منتقل کر دیا. آپ میں سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو ساتھی مظفر آباد جانا چاہیں آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں, کل چلتے ہیں, آج چلتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کتنے وزراء کرام وہاں پہ موجود ہیں, وزیر اعظم کہاں پہ موجود ہیں. یہ جاتا ہی کوئی نہیں ہے, اور ہمیں کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا چیمپئن بن گیا ہوں. ہمیں تو میرے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے قائد آصف زرداری صاحب نے ابھی تک روکا ہوا ہے, ورنہ پی ٹی آئی کے 18-20 ممبران تیار بیٹھے ہیں جو خود اس سے تنگ ہیں کہ جی اس سے کب جان چھوٹتی ہے, اس لیے کہ ریاست آزاد کشمیر کی ریاست اس شخص کے ذریعے سے نہیں چلائی جا سکتی. یہ شخص جو ہے مضبوط الحواس ہے, 36 گھنٹے سوتا ہے, 36 گھنٹے جاگتا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں, کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ صرف انگلی کٹا کر شہید ہونے کے لیے اس نے یہ سارا کیا ہے. یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 75 سال میں پہلی بار پاکستان سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ نظریات کا رشتہ ہے. مسئلہ کشمیر تو ہے ہی علاقے پاکستان کی جنگ ہے, اور کیا جنگ ہے. اور یہ شخص جو ہے پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کرتا ہے, پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے, اور نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. او بھائی آپ ایک جگہ موجود ہی نہیں تھے, آپ کا لینا دینا نہیں تھا اس تقریب کے ساتھ. آپ بتائیں کہ آپ نے کب وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, یہ ایشوز ہیں؟ کبھی آپ نے کہا؟ عمران خان نے اپنے دور میں, یہ ہمارے جو جی بی کے چیف منسٹر تھے حفیظ الرحمان صاحب, ان کو ملاقات نہیں دی, تب اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. شاید آپ کے پاس آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ جی ملاقات عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے وہ نہیں دیتے تھے. ہمارے وزیر اعظم کو ایک دفعہ ملاقات ملی تھی. انہوں نے تو چونکہ یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں ملاقات. دیکھیں نا, حکومت چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو آج جو کچھ انہوں نے کیا اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ وزیر اعظم پاکستان کسی پارٹی کا, وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے. جب عمران خان تھے ہم نے ان کا احترام کیا. آزاد کشمیر ہمارا سیاسی اختلاف تھا لیکن ہم نے احترام کیا. ہم نے اسمبلی میں بھی ان کو استقبال کیا اور ان کے ساتھ بات کی. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یہ کر کے یہ مودی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں, کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کر کے فائدہ کس کو ہوگا مجھے بتائیں. پاکستان کے خلاف جو گفتگو اور جو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا فائدہ یقیناً بھارت کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا. میں تو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ معافی مانگے, وزیر اعظم پاکستان سے معافی مانگے. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو 8 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ابھی تیسرا مرحلہ, اس کے فوری بعد ہم احتجاجی تحریک کریں گے, اور اس کے بعد پھر یہ
ہم سے آ کے کوئی مذاکرات کی توقع نہ کرے۔ میں اس کو چانس دے رہا ہوں کہ وہ معافی مانگے اور اپنے ندامت کا اظہار کرے کہ اس نے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ اس نے صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے اور کچھ نہیں۔